فتح مکہ کے دوران جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہے اور اس کے بعد مکہ واپس آتے ہیں، یہ بڑا جذباتی وقت تھا، جذباتی واقعہ تھا۔ اس دوران جب وہ مکہ واپس آئے تو اسلام کن حالات میں تھا، اور مکہ آنے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا مکہ میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ملا کر زندگی 63 سال، اس میں سے 40 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبی بنانے سے لے کر انتقال فرما جانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے 23 سال۔ 23 سال میں سے 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ میں تھے۔ یہ جو 13 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنے تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ وہ خود بھی ایک آدمی کو دہلا دینے والا اور انسان کو سوچ پر مجبور کر دینے والا کہ کیسی کیسی تکلیفیں 13 سال میں دی گئی، یہاں تک کہ انہیں مجبور کر گیا۔ آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ وطن عزیز کو چھوڑتا ہے، ایک ایسا وطن جس کو وہ بہت زیادہ چاہتا ہے، کیونکہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں ماں باپ کی یادیں، اپنے بھائی بہن کی یادیں، اپنے کنبہ اور قبیلہ کی یادیں، اپنا کلچر، کھانے کا ایک ٹیسٹ، رون اٹھنا سونا رہنا، بچپن کی یادیں، سکھ دکھ، یعنی انسان کے زندگی کے پورے ایموشنل واقعات، ایموشنل حصے اس کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی بلی پالتے ہیں، اگر آپ مر جاتی ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا پودا اگر آپ کرتے ہیں، کوئی آ کر اس کو کوئی ایسے موڑ دیتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کو بہت اہتمام کرتے ہیں۔ یہ زندگی تو بہت پریشس ہے۔ آپ جب بڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں بڑھتے، آپ کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی بڑھتے رہتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مکے کے اندر ستایا، پھر اس کے بعد مکے سے جب نکالا گیا تو ہجرت کا واقعہ، وہ بھی ایسے ہی نہیں کہ بڑی عزت سے نکال دیا گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تکلیف کے مرحلوں سے وہاں پر نکلنا پڑا۔ پھر مدینہ طیبہ آئے، تب بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ مدینہ کے اندر جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، پھر اس کے بعد جنگ احزاب والا مرحلہ پیشہ، صلح حدیبیہ میں تو حد کر دی انہوں نے۔ ایسے ایسے اصول کے ایک عام آدمی تو اصولوں کو مان ہی نہیں سکتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن پسند تھے، آپ نے ان اصولوں کو اگرچہ کہ مسلمانوں کے فیور میں نظر نہیں آ رہے تھے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اپنے جذبات انہوں نے قابو میں رکھا، اور انہوں نے حلم بردباری کا ثبوت دیا۔ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے 2-3 واقعات کوٹ کروں، جس سے کہ اندازہ لگے گا کہ مکے میں کیا تکلیف انہوں نے دی۔ مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کو خوب مارا جا رہا ہے۔ عورت تو ہے ہی ویسے صنف نازک، تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کو اگر چاقو مارا جائے جسم کے کسی بھی حصے میں تو ویسے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 پیروں کے درمیان برچھا مارا گیا۔ انہوں نے شہادت کا وہ جو سخت مرحلہ تھا، تکلیف دہ مرحلہ، انہوں نے وہ حاصل کرنا گوارا کیا، لیکن اسلام پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھتے تو کہتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر اللہ کے لیے صبر کر لو، تمہارے لیے جنت ٹھکانہ ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، صحابہ اکرام کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی مکے کے اندر۔ صبر صبر صبر۔ مکے کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گھسیٹا جاتا۔ آپ جانتے ہیں وہاں کی سنگلاخ جو وادیاں ہیں، بطحا کی وادیاں، وہ جو جیسے لوہے کو نوکیلے نوک ہوتے ہیں تو ویسے پہاڑوں کو نوک ہوتے ہیں وہاں، اس کے اوپر گھسیٹا جائے تو ویسے بھی آدمی کو زخم آ جاتا ہے۔ پھر اس کو کیا کرتا ہے، وہ زخم کے اوپر جیسے کہتے ہیں کہ زخم پر نمک ملنا جس کو کہتے ہیں، تو وہ جو ریتی تھی ڈیزرٹ کی، وہ صحرا کی اس گرم ریتی کو اس خون پر ڈالا جاتا، یعنی پھر ان کو ڈیزرٹ میں گھسیٹا جاتا۔ پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، احد احد کہتے ہیں، ایک اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان گئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کون سی ہے، اگر مثال طور پہ میں اور آپ 35 سال کے ہو، یا ہم سے بھی کم عمر کا بچہ ہے، اگر کوئی بچہ ہو جس کی عمر 25 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، تو یہ وہ عمر ہے کہ جہاں پر اگر زخم لگتے ہیں تو جلدی مندمل ہو جاتے ہیں، پیچ اپ ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب طائف کی طرف گئے 50 51 52 53، جنگ بدر جب ہوئی 54 55 56 57 58، کہاں جا رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو وہ عمر ہے کہ ہندوستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر کہے کہ گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے، گورنمنٹ آفس میں بھی اس کو قبول نہیں کیا تھا، 52 سال کی عمر میں، 54 سال کی عمر میں، 55 سال کی عمر میں، تو پھر آہستہ آہستہ تو گیا ہو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا واقعے کے بعد بھی، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی کہ اور 2 سال جو زندہ رہے، پورے ملا کے 63 ایئرس تک بھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پھیلانے میں کبھی آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا؟ بالکل نہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوموں کو اور مظلوموں کو ایسے ہی مرنے دیں گے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چست تھے، ہمیشہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، امن پھیلانے کے لیے، معاشرے سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایج میں طائف کی طرف گئے تھے، وہ ایک بڑھاپا طاری ہونے والی ایج، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے، پتھر آ کر لگ رہا ہو، 1 نہیں 2 نہیں، اتنا کہ جسم کے ایریا پھٹ چکے ہو. سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس وقت پر پتھر کتنے لگے تھے یا پتھر لگا تو کیا ہوا، وہ پتھر لگنے کے بعد وہ زخم کتنے دنوں تک تھے ہوں گے، اور وہ اتنے دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسے گزر رہی تھی ہوگی. اتنے دنوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو زخم آیا تھا اس زمانے میں، وہ زخموں کو کیسے علاج کیا گیا تھا ہوگا. یہ عمر میں، یہ ایج میں، وہ ڈیزرٹ میں، جبکہ علاج کا، معالجہ کا کوئی ایسا خاص سسٹم نہیں تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے، لوگ کہیں گے بھائی آپ کو مارا جا رہا، تو خاندان میں، قبیلے میں کیسا فیس کیا ہوگا آپ نے، کہ بھائی وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، تانا دے سکتا ہے، لوگ تو ساتھ نہیں دیتے، الٹا تانا دیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کی فکر نہیں تھی. ان کو فکر تھی سامنے والے جہنم سے بچ جائے. ایک اورینٹلسٹ نے کیا کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے ہیں. ان کو یہ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ خون نکل گیا، تکلیف ہوگی، ان کو اس بات کی فکر ہے سامنے والا جہنم سے بچا کے نہیں بچا. تو یہ مکے کے اندر ہجرت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف جا رہے ہیں، پھر یمن سے واپس لوٹ رہے ہیں. آپ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں. اس زمانے کے جو کفار قریش ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ کریں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں. پھر جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں ستایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جنگ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنے بھوکے تھے کہ مدینے کے اطراف خندقیں کھودنا تھا. تو صحابہ کرام کو بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ خندقیں کھودے یا نہ کیسے کھودے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے آ کے خندق کھودنا شروع کر دیتے تو پوروں میں جذبہ آ جاتا. یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے کہ ابھی سعودی عرب میں جو بہت بڑی کمپنی، آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں، یہ خندق کھودنے کا جو مسئلہ تھا، یہ کیا حالات تھے اس وقت جو خندق کھودنے کی ضرورت محسوس؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، تو کفار قریش نے دیکھا کہ ہم کو جیت کیوں نہیں مل رہی ہے. تو ابو سفیان نے کیا کیا، ایسا کریں گے آپ کیسے، مکہ نے، مکے کے اطراف کے جتنے قبیلے ہیں سب کو انہوں جا جا کر ابھارا. اس شخص نے، ابو سفیان، جو بعد میں اسلام قبول کیے الحمدللہ، لیکن انہوں نے ابھارا یہاں تک کہ پورے قبیلے جمع ہو گئے اور ان سب قبیلے والوں کو لے جا کر کہا ایسا حملہ کرو کہ مدینے کے اندر حصار کر دینا، محاصرہ کر دینا، تاکہ یہ ختم ہی ہو جائے، کوئی بچے ہی نہیں. تو اس زمانے کا ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک چھوٹا سا مدینے کا ایک ایریا، اگر پورے قبیلے والے، جس کو کہتے ہیں موب حملہ، جنگ احزاب اس کو کہتے ہیں، جنگ خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ پورے ہر قسم کے گروہ جمع ہو چکے تھے. قرآن مجید میں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جب تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، تمہارے آنکھیں پتھرا گئی تھی، اس وقت پر کس نے تمہاری مدد کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں. اس وقت پر صحابہ کی جو کیفیت تھی، تکلیف کی کیفیت تھی، آپ اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے تو یہ تو ہم کو مار کے ختم کر دیں گے، پیس دیں گے. تو آپ نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے. آگے جائیں گے تب بھی ہمارے پاس تعداد کم ہے، اگر یہیں رہ جائیں گے تب تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ہی ایریا میں قبرستان بن جائے گا. کیا کریں، مشورہ کر رہے ہیں. جو پرشیا کے رہنے والے تھے وہ وہاں کی جنگیں دیکھ کر آئے تھے، کیونکہ پرشین امپائر میں کیا ہوتا تھا، اپنے قلعے کے باہر میں، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے قلعوں کے باہر کیا ہوتا تھا، تالاب ہوتا ہے، پانی، ایک نہر بنا دی نہر، تاکہ لوگ آسانی سے اندر نہ آئے. پھر اور جو تالابوں میں بعض اوقات بچھو اور سانپ چھوڑ دیے جاتے، گڑھے ڈال دیے جاتے. اکثر ایسی جگہ پر قلعے بنائے جاتے جو پہاڑ کے اوپر، تاکہ پہاڑ پہ چڑھے پھر قلعے پر چڑھے. یعنی یہ طریقے ہوتے تھے. تو خندقیں کھودے جانے کا ایک انداز تھا. تو یہ عرب کے لوگ اس سے واقف نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا، کہا کہ ہم مدینے کے اطراف میں جو ایریا کھلا ہوا ہے، تقریباً جو ایریا کھلا ہوا تھا احد سے لے کر ابھی شار سلطانہ کہہ کر ایک ایریا ہے مدینے میں، وہاں سے لے کر وہ روڈ ماتا تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور جتنے کم مدت میں اس کو پورا کیا گیا. فی الوقت کی سعودی عرب کی سب سے فاسٹ مینجمنٹ جو کمپنیاں ہیں، جو بڑے بڑے بلڈنگیں بنا رہی ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ کے حساب سے، اگر آپ کے پاس اتنے مشین ہے آج کے دور میں، آپ لوگ اتنے کم مدت میں اتنا گڑھے کھود سکتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھود. وہ لوگ کیسے کھودے؟ اس کو کہتے ہیں معنویات.
صحابہ کرام جو جذبے سے کام کر رہے تھے، وہ معنویات جو تھے، وہ جو جذبات تھے نا، آدمی جذبے میں جب آ جاتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے تو عام کیا یہ کام میں نے کیا؟ کیا اللہ کی طرف سے اتنے ایمانی جذبات آ چکے تھے. اور اس میں طریقہ کیا تھا، درمیان میں جب کھودتے کھودتے پتھر آتا تو پتھر پھوڑنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں آج کے مشینوں، لیکن جہاں پر بھی پتھر آتا صحابہ کرام سیدھا ہٹ جاتے تھے اور جا کر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر ہم سے نہیں ہٹ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کدال مارتے تھے، پتھر پھوٹ کر چور چور ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آخری میں کفار قریش پہنچنے تک پورے گڑھے پڑ چکے تھے. ادھر کفار قریش آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کو تو اس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا، یہ خندق بھی کھود دیں گے. اب جائیں گے اندر، جائیں گے تو نیچے گریں گے تو اوپر سے تیر لے کے صحابہ کرام بڑی آسانی سے مار دیں گے جب چڑھنے جائیں گے. آخری میں کئی دن رہے اس کے بعد کھانا جو بھی لایا تھا انہوں نے وہ سب کا سب ختم ہو گیا. اب جو کچھ بچا کچا تھا، آندھی آئی، طوفان آئی، تو ان کے جو پکانے کے جو بھی اس زمانے میں دیگ قسم کے چیزیں تھی ان سب میں مٹی پڑ گئی. انہوں نے کہا بھاگو ادھر سے، یہ تو ممکن نہیں. وہ بھی جنگ ہار گیا آخر میں. تو بہرحال جنگ احزاب کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، صحابہ کرام کے بارے میں، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو بھوکے رہ کر انہوں نے لیکن خندقیں کھودی. یعنی معصوموں کو، اس کو کہتے ہیں بہادر، کہ معصوموں کی حفاظت کے لیے آدمی بھوک کا بھی خیال نہ کرے. اور یہاں کتنے لوگوں کی جان بچ گئی، جو قتل و غارت ہونے والی تھی وہ بچ گئی. کتنا بڑا ہر جنگ کے پیچھے آپ دیکھیے معصوموں کو بچانا، ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا. یہ نبی شیخ اکرم صاحب، یہ جو ہجرت کے وقت سے لے کر اور اب تک کی تمام پریشانیاں تھیں، اور اس کے بعد یہ لوگ پھر مکہ واپس آئے، تو مکہ کے دوران کی جو خوشیاں ہم کہیں گے. ہاں، کوئی بھی چیز جب فتح ہوتی ہے تو جنرلی یہاں پر دھیان نہیں رکھا جاتا کہ لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں، اکثر شراب پینے لگتے ہیں، نعوذ باللہ زنا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے. یعنی اس دن دشمن غم مناتا ہے اور جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ جشن میں بزی رہتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح کی کیفیت ہی الگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے، شکرانہ سجدے ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام شکرانہ سجدے ادا کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کر رہے ہیں، سامنے والے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر غم والا مسئلہ کہاں رہا، سب کے سب خوش ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ایریے سے دور رہے ہوں، جہاں بچپن گزرا ان کا، بچپن کی یادیں، ماں باپ کی یادیں تھیں، ماں باپ کی یادیں، کنبہ قبیلہ کی، آدمی کو اپنا گھر اپنا سا لگتا ہے. اس کی دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو کوچے اور گلیوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو اپنا بچپنا اور اس کے بچپن کے لڑکپن کے باتیں یاد آتی ہے. وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو آپ کو سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے وہ صاف کرنے کا جو موقع مل رہا ہے، جو اتنے سالوں سے موقع نہیں ملا. کعبہ جو کہ توحید کے لیے قائم کیا گیا تھا، جو شرک کا اڈا بن چکا تھا، اس کو توحید پر واپس لانے کا موقع مل رہا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو صاف کر دیے. اب جو مکے کے اندر کفر اور شرک کی حالت میں تھے، آپ نے ان سے کیا کہا کہ کچھ صحابہ کرام کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے، آج تو کاٹنے کا دن ہے، ہم کو اتنے سالوں سے ستایا گیا تھا، آج تو موقع ہے. تو اس زمانے کے جو کفار قریش وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آوازیں سن رہے ہیں آخری ڈرے ہوئے، اب کریں گے تو کیا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ گوشت اڑانے کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے. مرحمہ ہے، ملحمہ نہیں ہے، مرحمہ رحم کا دن ہے. کہ آج جو ہے حرم کے اندر امن کی بات ہوگی اور آج رحمت، مرحمہ رحم کھانے کا ٹائم ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھ کیا گمان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے پوترے ہیں. یعنی آپ کے کنبے قبیلے کے سارے لوگ کرم کرتے تھے. کرم کرنے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء. جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، آج میں بھی تم سب کو، تم میرے بھائی ہو، تمہاری برادری ہے. قریش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش قبیلے کے تھے، وہاں کے لوگ بھی قریش قبیلے کے تھے. قبیلے آپس میں سب دوست ہوا کرتے ہیں. کہا کہ تم سب بھائیوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، جاؤ تم آزاد ہو. الحمدللہ. اب وہ جاتے کہاں پر اتنے پیارے نبی کو چھوڑ کر؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر جب آپ نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ الحمدللہ۔